بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں کامران منہاس اور آپ دیکھ رہے ہیں ابن آدم یوٹیوب چینل۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک تحریک کا آغاز کیا ہے اور اس تحریک کا مقصد جو ہے اچھائی پر مبنی ہے، اور خاص طور پر جو کراچی میں کرائم ہے، آرگنائز کرائم، اس کے خلاف جو ہے شہریوں کی ایک تنظیم بنائی گئی ہے، اور جو جعلی صحافی ہیں، جو صحافت کا لبادہ اوڑھ کے جعل سازی کرتے ہیں، لوگوں کو لوٹتے ہیں، ان کے خلاف جو ہے ہم نے ایک تحریک بنائی ہے تاکہ ہمارے کراچی سے جو ہے جعل سازی اور جرائم پیشہ عناصر کا جو ہے خاتمہ ہو سکے۔ اسی حوالے سے جو ہے ہم نے بہت سارے لوگوں کو ایکسپوز بھی کیا، ان کے مکروہ چہرے بھی دکھائے، اور خاص طور پر اس تحریک کا آغاز جو ہے ڈسٹرکٹ کورنگی سے ہوا تھا۔ تو کورنگی میں جو جعل ساز مافیا اور جعل ساز کرمنل جو ہے صحافت کے لبادے میں موجود ہیں، ان کو ہم نے ایکسپوز کیا تھا۔ اچھا، جب ہم نے اس پہ کام کیا، جب ہم نے اس پہ ورکنگ کی، تو بہت ساری جو ہے انتہائی افسوسناک چیزیں ہمارے سامنے آئیں کہ کس طرح سے جو ہے جعل ساز جو ہے سرگرم ہیں، پولیس کو بھی بلیک میل کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر اداروں کو بھی دباؤ میں لاتے ہیں۔ اس میں چاہے ڈپٹی کمشنر آفس ہو یا دیگر جو ہے انتظامیہ کے آفیسز ہوں، تمام لوگوں کو جو ہے بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے مضمون مقاصد کے لیے، اور کراچی کے جو شہری ہیں ان کو لوٹتے ہیں، ان کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، ان کے خلاف جو ہے اگر وہ کوئی احتجاج کرے تو یہ جھوٹی کارروائیاں بھی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ڈمی قسم کے چھاپے بھی مارتے ہیں۔ یہ ساری اطلاعات تھی جس کے حوالے سے ہم نے ان جعلی صحافیوں کو، جو ڈسٹرکٹ کورنگی پریس کلب جعل سازوں کا ایک پریس کلب ہے، ہم اس کو بالکل تسلیم نہیں کرتے، کراچی کے شہری وہ جو ہے ان کے لوگوں کو بارہا سمجھایا گیا، بتایا گیا، لیکن ان کا جو بلیک میلنگ والا دھندا ہے، لوگوں کو دباؤ میں لانے کے لیے منفی ہتھ کنڈوں کا جو دھندا ہے، وہ کسی صورت بند نہیں ہوا، جس کے بعد جو ہے موومنٹ کے جو قائدین ہیں، اس کے علاوہ موومنٹ کے جو ممبران ہیں، ان سے مشورے کے بعد جو ہے یہ ہم اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ یہ تمام جو ہے اینٹی کرائم اینڈ فیک جرنلسٹ موومنٹ کے جو ممبران ہیں وہ بھی نوٹ کر لیں، اس کے علاوہ جو شہری ہیں ہمارے احتجاج میں ہمارے ساتھ شامل ہوں، وہ بھی جو ہے ساری چیزوں کو جو ہے نوٹ کر لیں کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں۔ تو یہ پورا روٹ میپ جو ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہم پیر کے روز 9 تاریخ 9واں مہینہ 2024 یہ ہماری ڈیٹ ہے، اور اس دن جو ہے ابتدائی طور پر جو ہمارے ممبران اور جو شہری ہمارے ہمدرد ہیں، اور جو بھی این جی اوز ہمارا ساتھ دینا چاہتی ہیں، ان کے جو لوگ ہیں وہ سب سے پہلے جمع ہوں گے سعود آباد تھانے کے قریب، جہاں پر ایس ایس پی ملیر آفس بھی ہے، اور یہ سارے لوگ دن 1 بجے تک وہاں پر جمع ہو جائیں گے۔ وہاں سے جمع ہونے کے بعد جو ہے یہ ایک ریلی کی صورت میں نکلیں گے، اور اس ریلی کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم جو ہے اپنی پولیس اور اپنے دیگر اداروں افواج پاکستان سے یکجہتی کا اظہار کریں کہ ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہر مشکل وقت میں پاکستان کے شہری، کراچی کے شہری جو ہے اپنی افواج کو سپورٹ کریں گے اور ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور اپنی پولیس کو بھی سپورٹ کریں گے، ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ خاص طور پر پولیس کو جو بلیک میل کیا جاتا ہے، وہ کسی صورت بھی جو ہے پولیس کو ہم بلیک میل نہیں ہونے دیں گے۔ جس طرح فوج ہماری ہے، ہمیں فوج سے محبت ہے، اسی طرح ہمیں پولیس سے بھی محبت ہے، پولیس بھی ہماری ہے۔ تو یہ ریلی جو ہے اپنا سفر پرامن انداز میں کرے گی۔ ہم ریلی جو ہے وہ نکالتے ہوئے شاہ فیصل کالونی پہنچیں گے، براستہ شارع فیصل، اور اس کے بعد جو ہے ہم شاہ فیصل کالونی کورنگی سنگر چورنگی پہنچیں گے۔ اچھا، پورے شہر سے چونکہ لوگ آ رہے ہیں، پورے شہر سے ہمارے دوست اور شہری آ رہے ہیں جو ہماری موومنٹ کی حمایت کا اعلان کر رہے ہیں، تو جو کورنگی، لانڈی یا اس طرف کے جو لوگ ہوں گے وہ سنگر چورنگی پہ جو ہے اس ریلی کے ساتھ جڑ جائیں گے، اور یہ ریلی پھر مرتضیٰ چورنگی کی طرف جائے گی، اور وہاں سے نکل کے جو ہے لانڈی میں داخل ہوگی، اور ہم اپنی پولیس سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے، فوج سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ہم جو ہے وہاں سے نکلیں گے کورنگی کی جو مین سڑک ہے اس کی جانب۔ کورنگی کی سڑک لانڈی سے ہوتے ہوئے جو ہے یہ ریلی ایس ایس پی کورنگی کے آفس تک جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے ہم واپس وہاں سے پلٹیں گے، اور اس کے بعد جو ہے ہم کچھ دیر کا وقفہ لیں گے، آدھے گھنٹے کا، جس میں ہم یقیناً جو چائے وغیرہ پئیں گے، تھوڑا سا ریفریشمنٹ کریں گے، اور اس کے بعد جو کورنگی میں جو جعلساز سرگرم ہیں، ڈسٹرکٹ کورنگی پریس کلب کے نام پر جو دھندے وہاں پر جاری ہیں، اور سرکاری جگہ پہ جو ہے یہ پریس کلب بنایا گیا ہے، اور وہاں پر جو بجلی جو ہے وہ بھی یہ بجلی چور بھی ہیں، کیونکہ سرکار اس بجلی کا بل دے رہی ہے عوام کے ٹیکسوں سے،
اور یہ صحافت کی کوئی خدمت نہیں کر رہے، جعلساز ہیں، تو وہاں پر جو ہے ہم ڈی سی کورنگی کے آفس کے باہر احتجاج کریں گے۔ احتجاج ہمارا ہوگا چیئرمین لانڈی ٹاؤن کے خلاف کہ وہ جو ہے ان قبضہ مافیا کے خلاف کیوں نہیں کارروائی کرتے، کے ڈی اے کے خلاف کیوں وہ ان کو یہاں سے نہیں ہٹانے کی کوشش کرتے اپنی جگہ سے، اور ڈپٹی کمشنر کورنگی کے خلاف کہ وہ ان کے خلاف کیوں کارروائی نہیں کرتے۔ اور وہاں پر ہم جو جا کے دھرنا دیں گے اور کوشش کریں گے، اور ہمارا مطالبہ بھی یہی ہوگا کہ فوری طور پر جو ہے یہ جو جعلسازوں کا پریس کلب ہے، سرکاری جگہ پہ قبضہ کیا گیا ہوا ہے، اس کو جو ہے فوری طور پر جو ہے سیل کیا جائے۔ اس حوالے سے جو ہے ہم نے اپلیکیشنز بھی جو ہے متعلقہ اداروں کو دے دی ہیں، اور ریلی کے حوالے سے اور احتجاجی دھرنے کے حوالے سے جو ہے ہم وہ بھی لوگوں کو اپلیکیشنز دے رہے ہیں جو متعلقہ ادارے ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر جو ہے خاص طور پر جو ہے ڈپٹی کمشنر کورنگی اور کورنگی کے ٹاؤن چیئرمین اور لانڈی کے ٹاؤن چیئرمین اور دیگر جو متعلقہ ادارے ہیں ان سے اپیل کروں گا، اور خاص طور پر جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں وہاں پر ہم نے ان کو ووٹ دیے تھے، ہمارے ووٹوں سے جو ہے آج وہ مسندوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اقتدار کو انجوائے کر رہے ہیں، تو ان کو جو ہے عوام کی آواز پہ کان دھرنے پڑیں گے، ان سے ڈرنا چھوڑنا پڑے گا اور ان کے خلاف جو ہے سخت کارروائی کرنی پڑے گی۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ اور دوسرا بڑا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ ان کے متاثرہ لوگ جو ہے ہم سے رابطے میں، جن کے ساتھ انہوں نے فراڈ کیے ہیں، جن کے ساتھ انہوں نے ظلم کیے ہیں، یعنی کہ یہ فیکٹریوں تک سے بھتہ مانگنے میں جو ہے ملوث ہیں، اس کے علاوہ اور لوگوں سے فراڈ کرنے میں ملوث ہیں، تو وہ متاثرین بھی جو ہے انشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور ہم ایس ایس پی کورنگی، ڈی آئی جی ایسٹ، ایڈیشنل آئی جی کراچی اور آئی جی سندھ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر جو ہے ان متاثرین کی جو درخواستیں پتہ نہیں وہ کہاں پر رک گئی ہیں، کہاں پر پھنس گئی ہیں، کون سا دباؤ ہے، شہری آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، یہ جعلساز چند لوگ جن سے آپ پتہ نہیں کیوں پریشرائز ہو جاتے ہیں، ان کے ابھی تک جو ہے ان کے مقدمات درج نہیں ہوئے، فوری طور پر جو ہے ان کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں۔ یہ مطالبات پورے نہ ہونے تک ہم وہاں پر بیٹھے رہیں گے، پرامن دھرنا دیں گے۔ تو میں تمام جو ہے ممبران اور شہریوں سے ریکویسٹ کروں گا، جعلسازوں سے، کرمنل سے ہوشیار رہیں۔ ہم نے جو یہ یکجہتی ریلی ہے اور اس کے بعد جو ہمارا احتجاج ہے اس کو پرامن رکھنا ہے، اور ہمیں جو ہے اس طرح کی اطلاعات بھی مل رہی ہیں کہ جو جعلساز قسم کے صحافی ہیں، جھوٹے لوگ ہیں، فریبی لوگ ہیں، وہ ہمارے اس احتجاج کو روکنے کے لیے کوئی منفی ہتھ کنڈا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم کسی ہتھ کنڈے سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم نے بہت زیادہ احتیاط سے کام کرنا ہے۔ قیادت کرنے والے جو لوگ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، انشاءاللہ میں خود بھی ہوں گا، کامران خان بھائی ہوں گے، راشد بھائی ہوں گے، اعجاز بھائی ہوں گے، عاصم بھائی ہوں گے، دیگر جو لوگ ہوں گے، اپنی مرضی سے کوئی کچھ نہ کرے۔ اس کے علاوہ کچھ سیاسی جماعتوں کے لوگوں نے اور کچھ این جی اوز نے بھی ہم سے رابطہ کیا ہے، وہ ہمارے احتجاج میں آنا چاہتے ہیں، ہم ویلکم کریں گے، لیکن وہ بطور شہری ہمارے احتجاج میں شرکت کریں گے، بطور سیاسی پارٹی وہ ہمارے احتجاج میں شرکت نہیں کر سکتے۔ ہمارے احتجاج میں صرف پاکستان کے جھنڈے ہوں گے یا ہماری موومنٹ کے جھنڈے ہوں گے، یا کوئی این جی او آتی ہے تو اپنا بینر یا وہ چیزیں لے کے آ سکتی ہے کہ ہم ان کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں۔ باقی کسی سیاسی پارٹی کا ہمارے میں کوئی جو وہ نہیں ہوگا جھنڈا، نہ کوئی سیاسی کاز ہوگا، نہ کوئی ہم سیاسی طور پہ بات کریں گے۔ تو جو لوگ شریک ہونا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم، ان سے ہماری اپیل یہ ہے کہ وہ جو ہے اینٹی کرائم اینڈ فیک جرنلسٹ موومنٹ جو شہریوں کی تنظیم ہے، اس کی قیادت کے جو رولز ہیں، جو وہ راستہ بتائیں، جو روڈ میپ بتائیں، اس پر عمل کریں، اپنی طرف سے کچھ نہ کریں اگر وہ ہمارے ساتھ ہمارے احتجاج میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کراچی کے جو غیور صحافی ہیں، جو غیرت مند رکھتے ہیں، میں بار بار کہتا ہوں کہ صحافی وہ ہو ہی نہیں سکتا جس میں غیرت نہ ہو۔ جس کے اندر غیرت ہے وہ صحافی جو ہے ان کو میں ویلکم کروں گا، ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے لیے اپنی صحافت کو بچانے کے لیے آئیں۔ یہ آپ کی میراث ہے، کل اللہ رب العزت جب آپ مریں گے آپ سے صحافت کے متعلق پوچھے گا کہ آپ کی صحافت کو سرے عام کھلے عام کس طرح سے جو ہے بے عزت کیا جا رہا تھا، آپ کی صحافت کا نام لے کے کس طرح سے جو ہے منفی اور غلط قسم کے کام کیے جا رہے تھے، اور آپ چپ تھے۔ یہ چپ جو ہے ایک مجرمانہ چپ ہے میری نظر میں، اس لیے آپ پلیز ضرور اس میں جو ہے زیادہ سے زیادہ شرکت کریں۔ کراچی کے تمام شہری جو ہے اس میں بہت زیادہ
شرکت کریں. یہ آپ کا اور میرا مسئلہ ہے, یہ جہاد ہے. ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کسی کو ظلم سے بچانا جہاد ہے, کسی ایک انسان کو بچانا جہاد ہے. تو آگے بڑھیں, قدم بڑھائیں, ہمارا ساتھ دیں. میری آپ سے ریکویسٹ ہے اور اپیل ہے کہ بڑی تعداد میں جو ہے احتجاج میں شرکت کریں. انشاءاللہ ظاہر ہے ہمارے وسائل کم ہیں, لیکن ہم احتجاج کے دوران جو چائے کا اور پانی کا بھی جو ہے بندوبست کریں گے, اور احتجاج ختم ہونے کے بعد جو ہے ہم کھانے کا بھی ضرور اہتمام کریں گے, کیونکہ ہمارے ساتھی جو ہے کافی دور دور سے آئیں گے. وہ ہمارے مہمان ہوں گے, جو قریب کے لوگ ہیں وہ میزبان ہوں گے. ہم خود ایک دوسرے کے میزبان اور مہمان ہوں گے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگر ہم نے یکجہتی کا مظاہرہ کیا تو کراچی میں ایک مثبت صحافت شروع ہوگی اور کرائم کی حوصلہ شکنی ہوگی, اچھے لوگوں کا حوصلہ بڑھے گا. اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں فرماتے ہیں کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھی بن جاؤ. میری کوئی تحریک مذہبی تحریک نہیں ہے, ہمارے تمام لوگوں کی, آپ کی, میری یہ تحریک مذہبی تحریک نہیں ہے, لیکن ہم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت العالمین کا کلمہ پڑھتے ہیں. وہ ہمارے لیے مشعل حیات ہیں اور ہمارے لیے ایک راہ ہے ان کے پیچھے چلنا. تو ان کے احکامات اور اللہ کا قرآن ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے. یہ نیکی کا کام ہے, اس کے پیچھے مقصد پیدا گیری نہیں ہے, اس کے پیچھے کوئی دو نمبری نہیں ہے. کلیئر بتا رہا ہوں, مجھے پیدا گیری کرنی ہو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. میں خود پیدا گیری کر سکتا ہوں, مجھے کسی سنگل میں بہت ہوں, دوسرے بندے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کرمنل خود پیسہ دے گا مجھے, اور جو کالی بھیڑیں پولیس کی وہ خود پیسے دیں گی. سر عام کہہ رہا ہوں میں, اس کے پیچھے پیسہ نہیں ہے, اس کے پیچھے مقصد ہے انسانوں کی فلاح کرنا. غریب جو پسے ہوئے ہیں, جو طاقتور نہیں ہیں, جن کے پاس طاقت نہیں ہے, ان کو جو ہے کسی بھی قسم کی منفی ہتھ کنڈے سے, منفی عمل سے, ان کو لٹنے سے بچانا ہے. اور جو صورتحال ہے یہاں پر, جو جعلی صحافیوں کی ہر غلط کام میں وہ ملوث, گٹکے کی سرپرستی جو ہے ڈسٹرکٹ کورنگی پریس کلب کے جو ہے ممبران کرتے ہیں, سٹوں سے یہ پیسے لیتے ہیں, ان کی سرپرستی کرتے ہیں. کرمنل بند ہو جاتے ہیں, انہیں یہ چھڑوانے جاتے ہیں. پولیس کے ساتھ جو ہے مل کے یہ لوگوں کو اٹھا کے توڑ پٹیاں کرتے ہیں, رشوتیں وصول کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے لوگوں کے پلاٹوں پہ قبضے کرتے ہیں, بزنس مینوں سے بھتے مانگتے ہیں, بزنس مینوں سے فراڈ کرتے ہیں, پولیس کو جو ہے بلیک میل کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں. لوگ کورنگی کی سڑکوں پر ان کو بددعائیں دیتے پھر رہے ہیں. اب ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے, اس لیے ہم مجبور ہو گئے جو سڑک پر آ رہے ہیں. اس کام میں جو ہمارا ساتھ دیں. دیکھیں اگر آپ لوگوں نے اس معاملے میں ہمارا ساتھ نہ دیا اور اگر ہم ناکام ہوتے ہیں, لیکن ہمیں پوری امید ہے انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے اور ہر چیز کے لیے تیار ہیں, لیکن اگر ہم ناکام ہوتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ سالوں جو ہے نا ان جرائم پیشہ اور ان کرمنلز کے خلاف کوئی کھڑا نہیں ہوگا اور یہ آپ کو لوٹتے کھسوٹتے رہیں گے. بہت ساری اطلاعات ہیں ان صحافیوں کے حوالے سے, خواتین کے حوالے سے بھی, کہ کام سکھانے کے بہانے بلاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ان کے ساتھ غلط قسم کے کام بھی کرتے ہیں. لڑکیاں بول نہیں پاتی, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. جھوٹے مقدمے کراتے ہیں اور کچھ ایسی خواتین جو کرمنل مائنڈ رکھتی ہیں ان کے ذریعے جو ہے جھوٹے مقدمے کرائے جاتے ہیں. وہ ان کے جھوٹے احتجاجوں میں آتی ہیں, لوگوں کو دباؤ میں لانے کے لیے پٹیشنیں لگائی جاتی ہیں, نوٹسز بھجوائے جاتے ہیں. ایک دھندا ہے یہ پورا, اور یہ ایک بہت بڑا جہاد ہے. مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے اینٹی کرائم اینڈ فیک جرنلسٹ موومنٹ کا میرا ساتھ دیں گے, ہمارے بازو بنیں گے اور اس موومنٹ کو آگے بڑھائیں گے. کراچی کے بعد پاکستان کی ایک بڑی موومنٹ بنائیں گے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگی. ابن آدم یوٹیوب چینل کو دیکھتے رہیں, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.